السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا کال آیا، بولے مفتی صاحب بہت پریشان ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، بس آپ مجھ سے 5 منٹ بات کر لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد بات کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کال کیا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہوگی، لیکن وہ پریشانی کیا تھی؟ ایک جوک بھی ہے اور واقعی میں پریشانی بھی ہے اگر علم نہ ہو تو۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب پوری فیملی میری ٹینشن میں ہے، والدہ تو بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، میں بھی تھوڑا بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آج ایک مانگنے والے فقیر آئے، مانگنے والے بھکاری لوگ آتے رہتے ہیں نا، تو وہ آئے تو ہماری والدہ نے ان کو کچھ دیا تو وہ یوں کر کے دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے پھر انہوں نے پورے گھر پہ نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد کہنے لگے کہ تم سب لوگوں پر ایک جادو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تم سب لوگ پریشان رہو گے، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے جادو کیا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس نے یہ جادو کروایا ہے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ تو آگے بڑھ گئے، حالانکہ ہفتے میں 10 دن میں وہ آتے رہتے ہیں مانگنے والے، لیکن ہمارا پورا گھر ٹینشن میں آ گیا ہے۔ امی پریشان ہے، میں بھی تھوڑا بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور سب لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا واقعی میں ہمارے گھر پہ سب پر کالا جادو ہے؟ کیا واقعی میں ہمارے اوپر پریشانی آنے والی ہیں؟ تو میں نے ان کو جو بات سمجھائی وہ آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں نا جو مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان کی داڑھی واڑی ہے اور بڑی سی پگڑی ہے، تو وہ آج کل ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں کسٹمر بنانے کے لیے۔ کچھ دن پہلے میرے پاس کسی نے ایک ٹکڑا بھیجا تھا، اس پہ نمبر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب یہ میری دکان میں ملا ہے اور اس میں یہ تعویذ ہے، کیا ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، ابھی میں نے دکان کھولی تھی، اب یہ تعویذ مل گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں نمبر لکھے ہوئے تھے 3 6 8 7۔ میں نے ان سے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے پھاڑ دو اور پھینک دو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی، مکان بنا رہی ہیں، تو ایک تعویذ ملا اور اس پہ جو ہے نا کوئی پیلے کلر سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ آئی بہت ٹینشن میں ہے کہ اس میں کیا ہے، یہ تعویذ کیوں ملا ہے گھر میں؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کسی کا گر گیا ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا نام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا، ایسے وہ تھا، اور کچھ اللہ سے مدد مانگنے کے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ غلط تعویذ نہیں ہے، جو بھی ہے ٹینشن نہ لو آپ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہو کیا رہا ہے کہ آج کل مانگنے والے بھی اور کچھ لوگ ایسے جو ہمارے ٹچ میں ہوتے ہیں ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کی مدد کی تو اس کی مدد کرنے، اس کا علاج کروا دیا میں نے۔ اب وہ مجھے خوش کرنے کے لیے، بعض دفعہ تو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، بعض لوگ خوش کرنے کے لیے ایسا بولتے ہیں، بولے مفتی صاحب آپ کو جو ہے نا ایک بہت بڑا ہیرا ملنے والا ہے، اور ایسا ہیرا ملنے والا ہے کہ آپ کی جے جے کار ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا یار جے جے کار نہیں چاہیے مجھے، اللہ کے یہاں اجر چاہیے، اللہ کے یہاں بس کامیابی مل جائے یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو نہیں بولنے لگا نہیں دنیا میں بھی آپ کو ایک ہیرا ملنے والا ہے۔ تو میں نے بولا بھائی صاحب اپنے کاموں سے مطلب رکھو، آپ ان چکروں میں مت پڑو، ہیرا ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے، نمازوں میں دھیان لگاؤ اور اپنے کام وام کو سوچو، یہ ہیرے ہیرے کے چکر میں نہ پڑو اور مجھے بھی مت ڈالو۔ تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اس سلسلے میں آپ کو صرف ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور سواری پر سوار تھے اور حضور کے ساتھ سواری پر ایک صحابی رسول اور تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رسول کو کچھ نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھو اللہ کے نبی سے بڑی بات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ برحق ہے۔ اس کے اگینسٹ اگر کوئی کہے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دجالی فتنہ ہے، ایسے سمجھو آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتی، اور اللہ تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے اور ساری دنیا تمہیں اس نفع سے روکنا چاہے تو ساری دنیا مل کر تمہیں اس نفع سے نہیں روک سکتی۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ ساری دنیا مل کر تمہیں اگر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ساری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پر ہمارا یقین ایسا ہو کہ بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا، جتنا نقصان میرے مقدر میں ہے وہ ہوگے رہے گا، اور مقدر میں نہیں ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کے وہ نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتی۔ ایسا ایمان اور ایسا یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بزنس میں پھر من نہیں لگتا ہے،
جاب میں من نہیں لگتا ہے, اسٹڈی میں من نہیں لگتا ہے, اور آدمی ایک ذہنی پرابلم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے ایسا کیوں کہا. کوئی آیا بتا گیا کہ صاحب آپ کی کوک پر بندش ہے اس لیے اولاد نہیں ہو رہی. کوئی آیا وہ بتا گیا کہ صاحب آپ کے کاروبار پر اور رشتوں پر بندش لگی ہوئی ہے. ہلو, گڈ آفٹر نون. جی گڈ آفٹر نون. ہائی, دس از چیتنا کالنگ فرام موتیلال اوسٹل ویسٹ. میڈم بعد میں بات کیجیے گا. کوئی آ گیا اور وہ بتا گیا کہ آپ کا یہ مکان ٹھیک نہیں ہے. ایک صاحب تو بیٹھے ہوئے اور افسوس میں ان کے پاس سے نکلا, میرے تعلق والے تھے, ان کے پاس سے جب نکلا تو رکا, ان سے بات چیت ہوئی. کہنے لگے یار مجھے اپنا مکان سیل کرنا ہے. میں نے کہا کیوں کرنا ہے بھائی, مکان تو اچھا خاصا ہے تمہارا. کہنے لگے اس مکان میں پنپ نہیں پا رہا ہوں, یہ مکان جو ہے نا منحوس ہے میرے لیے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے کس نے بتا دیا؟ کہ میں بہت دن سے اپنے کاروبار کی ٹینشن میں تھا. پھر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ بہت بڑے عامل ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس مکان کو سیل کر دو, یہ مکان تمہارے لیے منحوس ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں کہ ان تمام باتوں سے باہر نکلیے, پورا یقین اللہ پر بنا لیجئے. سمجھ رہے ہیں, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ رزاق ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ مالک الملک ہے, وہ رب السماوات والارض ہے, وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ تک نہیں ہلتا. وہ سب کچھ کرنے والا ہے. وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ لینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں. ایسا ایمان ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی لیٹ اٹ بی, جانے دو, ٹینشن مت لو, بے فکر رہو, تمہیں کوئی ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کالا جادو اور پیلا جادو اور لال جادو, نمازوں کا اہتمام کرو. نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھو, صبح شام دونوں قل پڑھو. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح شام دونوں قل پڑھ لے, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, اس کے اوپر کوئی شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا. جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. جو شخص سورہ کہف کی شروع کی اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے تو شیطان کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا. جو شخص سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ لے تو وہ جادو جنات کے اثر سے محفوظ رہے گا. تو اگر آپ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے, کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. تو ان کو تسلی ملی. میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ دیکھو ایسا ہوتا ہے. آپ یقین مانیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے, آپ یقین بنا لیں اپنا کہ کوئی بھی آپ کو کچھ کہے, میں فوراً اللہ کے سما لیجئے. کسی نے آپ کو بول دیا کہ آپ کے کاروبار پر بندش لگی ہوئی ہے, تو اس وقت دل میں یہ خیال آئے گا یار کسی نے بندش تو نہیں لگا دی, میں تو بہت مہینوں سے پریشان چل رہا ہوں. اس وقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا فوراً کہیں کہ اے اللہ, یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے کاروبار پر بندش لگی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ رزاق تو ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یا اللہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے, لیکن میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں بندشوں کو ہٹانے والا تو ہے اور بندشوں کو لگانے والا بھی تو ہی ہے. تو اگر ہٹانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ پہ بندش نہیں لگا سکتی. ایسا یقین کہ فوراً اللہ کے حضور. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے, اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اللہ ہی کو اپنا سب کچھ بنا ڈالو. بس کوئی کہہ رہا ہے رشتوں پر بندش لگی ہے اور گھر میں رشتے بھی نہیں ہو پا رہے, بہت پرابلم ہے. اس موقع پر دل میں آئے گا کہ فلاں مولانا, فلاں عامل, فلاں بابا صاحب کے پاس جا کے رشتوں پر بندش لگی, ہٹواؤ. لیکن فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو, یا اللہ رشتے بھی نہیں ہو رہے, دنیا والے اب مذاق اڑانے لگے ہیں, دنیا والے کہنے لگے رشتوں پر بندش لگی ہوئی ہے. میرا یقین یہ ہے کہ اللہ تو کرنے والا ہے, رشتوں کو دینے والا تو ہے, اور رشتوں کے بعد شادیوں کو آسان بنانے والا بھی تو ہے. یا اللہ مسئلے کو حل فرما دے. ایسا جب ہم کریں گے نا, آپ یقین مانیں کوئی جادو جنات آپ پر اثر ہی نہیں کرے گا. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا, یہ صحابہ کرام کی پہچان ہے. تعویذوں سے دور رہو اور یہ جھاڑ پھونک کرنے والوں سے دور رہو. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں جب بھی اس طرح کی سچویشن آئے تو دل میں آئے گا کہ اس کا حل کیا ہے, تو وہی بابا پھر بتائے گا کہ اس کا حل یہ ہے, میں تمہاری بندش کھول دوں گا, کالا جادو جو تمہارے اوپر ہو رہا ہے تمہارے گھر کے اوپر وہ میں ہٹوا دوں گا. اچھا کیسے ہٹے گا؟ پھر وہ پورا خرچہ بتائے گا, پورا علاج بتائے گا, اور آپ کو اپنا کسٹمر بنا دے گا کہ ہر مہینے آپ کے 5-6 ہزار روپے آپ کی جیب سے نکلیں گے. یہی 5-6 ہزار روپے کے آدھے بھی اگر آپ نے صدقہ کر دیے نا, اللہ کی راہ میں لگا دیے, اور اس کے بعد دعائیں آپ نے مانگ لی, تو سارا کام آپ کا ہو جائے گا. تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کیجئے.
دعا اللہ سے مانگیے، دعا سے مضبوط اور دعا سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. سارے تعویذ ایک طرف اور دعا ایک طرف، دعا کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس وقت پورے ملک میں جو ہے نا ہر آدمی یار پریشان ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تعویذوں میں آپ کو ہلگانے کی کوشش کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر آپ کے دل میں پیدا کریں گے. یقین ایسا ہو کہ نہیں بھائی اللہ کرے گا، یقین اللہ کرے گا، یقین ایسا بناؤ. خاص طور پر یہ جادو شیطانی اور کالا جادو، پیلا جادو، بندشوں کے ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اللہ دینا چاہے گا تو اولاد ہوگی. جس کو دنیا میں جس وقت آنا ہے وہ آ کے رہے گا، کسی کی بندش کوئی نہیں روک پائے گی. اور اللہ جب دینا چاہے گا میں تو اللہ سے لوں گا، میں نہیں لوں گا تیرے سے کبھی نہیں علاج کراؤں گا. مجھے پریشانی منظور ہے لیکن اللہ سے میرا کنیکشن ویک ہو یہ مجھے منظور نہیں. ملے گا تو اللہ سے، ملے گا تو نماز سے، ملے گا تو دعا سے، ورنہ نہیں ملے گا. تو مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ایسا ایمان ہم اور آپ اپنا بنائیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے جیسا، بزرگان دین کے جیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے.